بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ہدی من ربهم واولئک هم المفلحون ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، ابھی جن آیات کریمہ کی ہم نے تلاوت سماعت فرمائی ہے، یہ 21ویں پارے میں سورہ لقمان سے آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 9 کی تلاوت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا جو انتظام فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ دو چیزیں، ایک اس کی نازل کی ہوئی کتاب اور دوسرے اس کتاب کا جس نبی پر رسول پر نزول ہوتا ہے وہ اللہ کا رسول۔ ان دونوں چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میرے بندو، اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، سیدھی راہ پر زندگی گزارنا چاہتے ہو اور پھر دوبارہ اس جنت میں آنا چاہتے ہو جس سے تمہارے باپ آدم کو نکالا گیا تھا، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ میری کتاب پر ایمان لاؤ، میرے حکم پر عمل پیرا ہو جاؤ اور میرے نبی کی اطاعت کرو۔ اب ظاہری بات ہے، اس دنیا میں انسان زندگی کا کوئی بھی کام اگر کرنا چاہے تو اس کام کے لیے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کام کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ہم وہ کام ان لوگوں سے سیکھیں جن کو وہ کام آتا ہے، جو اس کام میں ماہر ہے، اور ان چیزوں سے سیکھیں جو اس کام کے لیے ضروری ہیں۔ اب ایک پھلوں کا بیوپاری اگر حصار کی دکان پر پہنچ کر اناج کا بھاؤ معلوم کرنے لگے اور وہ لے کر آ جائے تو ظاہری بات ہے کہ اس کا کاروبار تو چلنا نہیں ہے، کیونکہ وہ پھلوں کا بیوپاری ہے، اس کو اس کا تجربہ ہے۔ اب وہ جا کر لے آیا اناج اور وہ منڈی کھول کر بیٹھ گیا اپنی، اب اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا بھاؤ بیچنا ہے، کس بھاؤ سے لینا ہے، کس بھاؤ سے دینا ہے، یا پھر وہ لے کر آیا اناج اور پھلوں کے بھاؤ میں بیچنا شروع کر دے۔ یہ دنیا میں انسان ایسی غلط حرکت نہیں کرتا۔ کوئی اپنے بیمار پیشنٹ کو وکیل کے پاس نہیں لے جاتا، کوئی اپنی جائیداد کے جھگڑے کا مقدمہ ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتا، کوئی اپنے بگڑے ہوئے پنکھے کو سدھارنے کے لیے نائی کی دکان پہ نہیں جاتا، اور کوئی اپنی حجامت کروانے کے واسطے کسی میکینک کے پاس نہیں جاتا۔ لیکن اس دین کے معاملے میں ہمارا طرز عمل بالکل پاگلوں جیسا ہو گیا ہوا ہے۔ اللہ نے دین بتانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، دین سمجھانے کے لیے اپنی کتاب اتاری، اس کو محفوظ رکھنے کا اعلان کیا، اور اپنا رسول اتارا، اس کتاب پر اس نے عمل کر کے دکھایا، اس کی سنت کو محفوظ کیا۔ اب ہم اس دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے جو حرکتیں کرتے ہیں وہ بالکل پاگلوں والی حرکتیں ہیں۔ دین ہم کو ملے گا اللہ کی کتاب سے، اس کتاب سے دین عقیدہ ملے گا، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے،
حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، یہ سب یہ کتاب بتاتی ہے، کیونکہ اسی کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور جس نے نازل کی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ کون سی چیز ہدایت کی ہے، کون سی چیز گمراہی کی ہے۔ اب ہم اس کتاب سے بالکل کٹ چکے ہیں۔ اس کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کا جو رواج ہے ہمارے پاس وہ رسمی ہے کہ بھئی قرآن ناظرہ پڑھنا آ جانا، اس لیے بچے کو ہم مدرسے میں بھیج دیتے، محلے محلے میں مدرسے ہم نے کھول کے اسی واسطے رکھے کہ کم سے کم ناظرہ قرآن پڑھنا آ جانا، کچھ دعائیں یاد ہو جانا، کچھ نماز وضو کا طریقہ آ جانا، بس۔ جبکہ ان چیزوں کو سیکھنے سے پہلے یہ سیکھنا ضروری ہے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں سیکھیں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے، تو بغیر صحیح توحید کے اور بغیر شرک سے بچے ہوئے ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، زکوٰۃ سب بیکار چیزیں ہیں، سب بیکار ہو جائے گا۔ کیونکہ کوئی بھی نیک عمل، چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی بھی عبادت بغیر توحید کے قبول ہوتی ہی نہیں۔ اور اس کے لیے صحیح توحید کو جاننا، اس کو ماننا اور اس پر قائم رہنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی نیک عمل کو قبول کرتا ہی نہیں، یہ اعلان کیا ہوا ہے۔ جس رب کی طرف ہم کو پلٹ کے جانا ہے، جہاں ہم کو اپنی زندگی کا، رب کی نعمتوں کا حساب دینا ہے، اور جس کے اختیار میں یہ دنیا بھی ہے، وہ دنیا بھی ہے، دنیا اور آخرت کا وہی اکیلا مالک ہے، تو پھر اس کے پاس جب ہم پہنچیں گے وہ یہی چیز دیکھے گا کہ میں نے تو اپنے بندوں کو شرک سے بچانے کے لیے توحید کا راستہ اور واضح اور روشن کرنے کے لیے اپنی کتاب بھی اتاری تھی، اپنا رسول بھی بھیجا تھا کہ سمجھنے سمجھانے میں بھی کوئی عقل دھوکہ نہ کھائے، مگر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں آج ہم اس امت کی اکثریت کا حال کیا ہے۔ توحید کا مطلب اتنا ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس بات کا اقرار تو مشرکین بھی کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی ایک اللہ کا تصور ہے، ایک ایشور واد کے وہ بھی قائل ہیں، مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس اللہ تک پہنچنے کے لیے انہوں نے خود سے جو راستے بنائے یا ان کے بزرگوں نے جو راستے پیدا کیے وہ اس پر چل پڑے، اور اللہ کی ہدایت کو انہوں نے پسے پش ڈال دیا۔ کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ وہ ایسی کسی مسجد کے نہیں، وہ مسجدوں کی ماں، مسجد حرام کے متولی تھے، اس کی خدمت کرتے تھے، اس کا انتظام کرتے تھے، اس کی زیارت کے لیے آنے والے مہمانوں کو پورا سامان فراہم کرتے تھے، کھانے کھلاتے تھے، پانی کا انتظام کرتے تھے، متولی تھے وہ اللہ کے گھر کے، مسجد حرام کی جو ساری دنیا کی مسجدوں کی ماں ہے، ام المساجد ہے، وہ اس کے متولی تھے وہ۔ اور اللہ نے کیا کیا ان کے بارے میں؟ کیا کہا کہ نہیں، تم جب تک ایمان نہیں لاؤ گے اور شرک سے باز نہیں آؤ گے، تمہارا یہ عمل اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ حاجیوں کو پانی پلانا، اللہ کے گھر کی خدمت کرنا، اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر تم نہیں لاؤ گے ایمان تو تمہارے سارے نیک عمل بھی اس دن میں ہوا منصورہ کر دوں گا، ریت کے ذروں کی طرح اڑا دوں گا۔ حبیطت اعمالہم، اعمال تمہارے ضائع کر دیے جائیں گے، حبط کر دیے جائیں گے۔ اب ایک مسلمان اگر مسلمان ہو کر اس چیز سے آگاہ نہ ہو، آشنا نہ ہو، دین کی اس روح کو نہ سمجھتا ہو، تو پھر وہ لاکھ سجدے میں سر مارتا رہے، اس کی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی۔ اسی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی دین کی محنتیں ہو رہی ہیں، دعوت دی جا رہی ہے، اصلاح معاشرہ کے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے علماء اکرام اپنی علمی صلاحیتوں کے ذریعے اصلاح معاشرہ کا فرض انجام دے رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی محنت کے باوجود، اتنی کوششوں کے باوجود بھی مسلم معاشرے سے نہ گمراہیاں دور ہو رہی ہیں، نہ نیکی میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ نمازیں درست ہو رہی ہیں، نہ نمازوں کے اثر زندگیوں پر نمایاں ہو رہے ہیں، کچھ نہیں۔
دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، برائیاں اپنی جگہ یا تو قائم ہیں یا پھر اپنی شکل بدل کر آگے بڑھ رہی ہیں۔ ان آیات میں جو چیز بیان کی گئی ہے اسی کو ذرا ہم کو سمجھنا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے اسی لیے رکھی ہیں۔ ایک تو مصیبت کیا ہو گئی ہماری کہ ہم دین کی بات سننے سے پہلے ہمارے ذہن میں، ہماری اس کھوپڑی میں سب سے پہلے تو بات آ جاتی جماعت کی یا مسلک کی، وہیں معاملہ ختم ہو جاتا ہمارا۔ جو چیز سمجھ میں آنے والی ہے وہ بھی نہیں آتی، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں زہر بھرا ہوا ہے جماعتوں کا، مسلکوں کا۔ روکتے ہیں باقاعدہ، ارے وہ ان کا ہے، وہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین سیکھنے کا طریقہ اور سکھانے کا طریقہ ہے بھائی؟ کیسے دین سمجھ میں آئے گا؟ پھر جو سمجھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان کو خود سوچنا چاہیے، ان کو عقل دی اللہ نے کہ بھئی ہم کو دین سیکھنا ہے تو دین قرآن سکھائے گا، حدیث سکھائے گی، کیونکہ دین اسی کا نام ہے، اسی کے ذریعے دین نازل ہوا ہے، یہی دین کا ذریعہ ہے، واحد ذریعہ ہے، اور اسی کو محفوظ رکھا اسی لیے۔ مگر ہم تو عادی ہو گئے، بس ہم کو تو دین کے نام پہ بھی کچھ چٹپٹے قصے کہانیاں سننے کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے، یا پھر اس کو گالیاں دو، ارے وہ جانا نہیں، گمراہ ہو جاتے، ایسا ہو جاتے، وہ اس کو نہیں مانتے، وہ اس کو نہیں مانتے، ارے یہ تو پہلے سے ہوتے آیا ہے، ہمارے بزرگوں سے ہوتے آیا ہے، کیا غلط ہے کیا؟ پہلے دین ہی کیا ہے وہی سمجھ میں نہیں آیا تو بے دینی سمجھنے کا اور سمجھانے کا معاملہ درست ہوگا کیسے؟ ابھی جو میں نے شروع میں مثال دی تھی کہ مقدمہ لے کر ڈاکٹر کے پاس جانے سے تو ہمارا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں، بیمار کو وکیل کے پاس لے جانے سے بیمار تو اچھا ہونے والا نہیں۔ تو پھر دین سیکھنے سکھانے کے واسطے ہم قرآن کو طاق میں رکھیں گے، حدیث کو الماری میں بند رکھیں گے، اور ایسی علم غلم جھوٹی سچی قصے کہانیوں کی کتابوں سے ہم دین سیکھنے سکھانے لگ جائیں گے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کا نتیجہ تو صحیح نکلنا نہیں ہے نا۔ دیکھو اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے یہ، اس کی آیتیں، اس کتاب کی آیتیں حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ عقل اور دانائی کی بات یہاں ہے، تم کو جو عقل بخشی گئی ہے اس عقل کو روشن یہ کتاب کرے گی، ورنہ شیطان اور رب کے دین سے ہٹے ہوئے لوگ تمہاری ان عقلوں پر پردے ڈال دیں گے۔ یہی سوال تو قیامت کے دن سارے گمراہ انسانوں سے رب کائنات فرمائے گا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون۔ آدم کے بیٹوں سے خطاب کرے گا اللہ، اے آدم کے بیٹو، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی بندگی مت کرنا، میری ہی بندگی کرنا، سیدھا راستہ یہی ہے۔ اس کے باوجود بھی اس نے تم میں سے بہتوں کو گمراہ کیا، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ اللہ تو اسی بیس پہ سوال کرے گا، اسی بنیاد پر انسان مسئول ہے کہ اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے، سننے دیکھنے والا سمجھنے والا بنایا گیا ہے اس کو۔ پھر اگر ہم اس عقل کا استعمال اپنی دنیا کے ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے تو کریں گے اور ہوشیاری سے کریں گے، اور جو اصل چیز ہے جس کے لیے عقل بخشی گئی، جس کے لیے یہ کتاب اتاری گئی، اسی میں اس کا استعمال نہیں ہوگا تو پھر نجات تو ہونا ہی نہیں ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہے،
حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی حکمت بھری آیتیں ہیں. کس لیے؟ ہدی و رحمت للمحسنین. سمجھ لو بات کو. میں جو کہہ رہا ہوں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، کسی پہ تنقید کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں. یہ صاف بات قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ حکمت کی، عقل مندی کی باتیں ہیں اس کتاب کی آیت میں. لیکن ہدایت ہے کس کے لیے؟ رحمت ہے کس کے لیے؟ ہدی و رحمت. ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے. للمحسنین، نیکوکاروں کے لیے. محسنین نیک لوگ، نیکوکار، نیکی پر کاربند لوگ. اب وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ سفید کپڑے، ٹوپی، داڑھی پہننے والے؟ نہیں. الذین، اللہ تعالیٰ خود محسنین کی تعریف واضح کر رہا ہے کہ محسنین کون ہیں، نیک لوگ کون ہیں. الذین، وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ نماز پڑھنا نہیں بولا نا، نماز قائم کرنا. اور قرآن مجید نے 2-4 مقامات کے سوا کہیں بھی نماز پڑھنے کا لفظ نہیں آیا. جہاں بھی آیا ہے یقیمون الصلاۃ، یقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کا ہی لفظ آیا ہے. نماز قائم کرو. قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ کسی چیز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کھڑا کرنا. عمارت قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ عمارت کو اس کی پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑا کر دینا، قائم کر دینا اس تاکہ وہ جمی رہے، ٹکی رہے. اب نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے اپنے دین کو قائم رکھنا. اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ دین کو قائم کب رکھیں گے؟ جب نماز کو قائم رکھیں گے. نماز دین کو قائم رکھنے کی چیز ہے. الصلاۃ و عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم ہوتی ہے. اس لیے نماز کو قائم کریں گے تو دین قائم ہوگا. اور صاف فرما دیا گیا کہ جو اس کو قائم رکھے گا دین کو قائم رکھے گا، اور جس نے اس کو ڈھا دیا ومن ہدمہا ہدم الدین، وہ اس کو ڈھا دے گا اس کا دین بھی ڈھہ جائے گا. ایک دوسرا نماز قائم کرنے کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ اگر انسان نماز پڑھ نہیں رہا ہے بلکہ نماز کو قائم کر رہا ہے تو یہ نماز اس کو دن بدن اللہ سے قریب کرتی چلی جائے گی، اللہ کی نافرمانی سے دور لیتی چلی جائے گی، اور دن بدن اللہ کی فرما برداری میں ترقی دیتی چلی جائے گی. اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا. اس طرح نماز قائم ہوتی ہے کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز بلا شبہ نماز جو ہے وہ ہر انسان کو، اپنے پڑھنے والے کو بے حیائی کے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. اس طرح نماز قائم ہوگی تو دین قائم ہوگا. پھر صرف نماز نہیں، یہ بہت اہم عبادت ہے جس کی کوئی حال میں معافی نہیں ہے. کھڑے ہو کے پڑھ نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے پڑھ. جب تک ہوش و حواس قائم ہے نماز کی معافی نہیں، سوائے حیض و نفاس والی عورت کے. مرد کو تو کسی صورت میں کسی حالت میں نماز کی معافی. پانی نہیں ہے تو تیمم کر. پانی ہے استعمال نہیں کر سکتا، بیمار ہے، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو بھی تیمم کر. اور تیمم کرنے کو بھی بہت انتظام کرنا نہیں ہے. کہیں بھی مٹی کی شکل کی کوئی بھی چیز ہے جو مٹی کی قسم سے ہے اس پہ ہاتھ مارو، مسح کرو، کھڑے ہو جاؤ اللہ کی عبادت کے لیے. معافی نہیں. حالت جنگ میں نہیں معاف رکھی گئی جہاں زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے. دیکھ لو اس امت کی اکثریت کی نماز کی حالت، جو پڑھتے ہیں ان کی
جو نہیں پڑھتے ہیں ان کی۔ صرف نماز قائم نہیں، نماز قائم اس وقت ہوتی ہے جب محسنین میں آدمی کا شمار ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں وہ یوتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ دیکھو بہت اہم، اور قرآن مجید میں جہاں بھی اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ آتا ہے نا، اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ضرور ہے۔ نماز جسمانی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ نماز صرف اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کے ساتھ بندوں کا حق ہے، کیونکہ اس کے حکم سے نکالی جائے گی اور اس کے ہی حکم سے محتاجوں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کی جائے گی۔ یہ مال کی محبت سے انسان کو بچاتی ہے، دنیا کی محبت سے بچاتی ہے، کیونکہ یہ وہ خطرناک چیز ہے جس میں گرنے کے بعد انسان ایمان بھی کھو بیٹھتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید۔ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا تو ہے ہی ہے، لیکن مال کی محبت میں بھی گرفتار ہے، اور اس پر وہ خود گواہ ہے، اس کا عمل گواہی دے رہا ہے کہ اس کو کس سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے یا مال سے محبت ہے، آخرت سے محبت ہے یا دنیا سے محبت ہے، باپ داداؤں سے محبت ہے یا اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ یہ مال کی محبت ہی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ منافق کیوں بنے مدینہ میں کچھ لوگ؟ اس کا ہی نتیجہ تھا۔ کفار مکہ بھی سب سے زیادہ جو، اور خصوصاً ابو لہب کے بارے میں جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے، وہ سب سے زیادہ اس کو غصہ اس بات پہ ہی تھا۔ حضرت شعیب کی قوم بھی تو وہی بولی نا حضرت شعیب علیہ السلام سے، الصلاۃ کا تعمل کا، اے شعیب تیری نماز کیا اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنا مال بھی اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں، ہم کمائیں اور اس کو نیکی کے نام پر دوسروں کو دے دیں؟ یہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے یہ مال۔ اور آپ نے فرمایا تھا نا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، اور آج اس مال کے فتنے میں یہ امت پوری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ مدرسے والے بیچارے، اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزے چھوڑ کے مدرسوں کے سفیر گاؤں گاؤں بھٹکتے پھر رہی ہیں۔ کیوں؟ تو رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان زکوٰۃ نکالتے، یہ مہینے میں تھوڑی بہت مل جائیں گی تو مدرسہ چلیں گا، حالانکہ اس زکوٰۃ کا وہ مصرف ہی نہیں ہے۔ یہ ادارے تو مسلمانوں کو اپنی جیب سے فی سبیل اللہ چلانا چاہیے۔ فی سبیل اللہ چلانا چاہیے، بڑے پیمانے پر، بہتر طریقے سے، اچھی تنخواہیں دے کر پڑھانے والوں کو۔ مگر کھائے گا آیا، یہاں تو فقیر بیچارے دستی گھماتے ہیں یا ڈبے چلاتے ہیں، 8 آنے 12 آنے، روپیہ 2 روپے 5 روپے 10 روپے، چلو کتنے ہوئے سیکریٹری صاحب؟ ارے یہ جمعے کو ذرا کم آیا، اگلے مہینے کی تنخواہ کی پریشانی۔ کتنی تنخواہ؟ امام صاحب کو 50,000، مؤذن کی 20,000۔ ارے باپ رے باپ رے، یہ کوئی سرکاری اسکول تھوڑی ہے۔ اور یہاں کیا کرنے کا؟ کون سا بوجھا ڈال رہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھانے کا ہے، قرآن پڑھانے کا ہے۔ ہم اسکول میں ماسٹر صاحب انگلش پڑھاتے، میتھس پڑھاتے، مراٹھی پڑھاتے، ڈگری ملتی، نوکری لگتی، پھر لاکھوں کی کمائی ہوتی، فلیٹ بنتا، مکان بنتا، جائیداد بنتی۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں کیا ہے؟ اتنی قیمت اور قدر ہمارے پاس اللہ کے دین کی رہ گئی، اللہ کو کیا غرض پڑی پھر ہم سے؟ ہم کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، جیلوں میں ڈالے جا رہے ہیں، بے گناہ ہم پر جو ہے ظلم و ستم ہو رہا ہے، کیا پڑی اللہ کو؟ کیا حیثیت ہے ہمارے پاس دین کی، اللہ کے دین کی، اللہ کی کتاب کی، اللہ کے رسول کی، اس کی حدیث کی، اس کی شریعت کی، جو ہماری ہدایت کے لیے آیا، دنیا میں عزت کی زندگی جینے کے لیے آیا، آخرت میں عذاب سے بچانے کے لیے آیا؟ کیا حیثیت ہے ہمارے پاس اس کی؟ کیا قیمت ہے؟ کچھ قیمت نہیں، کچھ قیمت نہیں ہے۔
سب سے زیادہ کم سے کم پیسہ خرچ کرنے کی اگر کوئی جگہ ہے ہمارے نزدیک تو وہ دین ہے اور دین کے کام ہے. بہت سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے, بہت حساب سے چلنا پڑتا ہے. ہاں باقی تمام معاملات میں ہمارے ہاتھ, دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. گھر میں ذرا سا چھوٹا سا کوئی فنکشن ہونے دو, دیکھو ہزاروں روپے کا سا پانی کی طرح نکلتا اور بہتا ہے. ڈاکٹروں کے یہاں بہتا ہے پانی کی طرح پیسہ, ہمارے یہاں نہیں. جس کو کئی گنا بڑا چڑھا کر لوٹانے کا وعدہ رب کائنات کر رہا ہے, کوئی مولوی مفتی نہیں وعدہ کر رہا ہو کہ بھئی تم اللہ کے دین کے واسطے دو, ہم تم کو یہ منافع دیں گے اتنا, ہم تم کو بڑھا کے سود دیں گے. نہیں, رب کہہ رہا ہے, وہ رب کہہ رہا ہے, مثال دے رہا ہے وہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے گیہوں کا ایک دانہ زمین میں گیا, اس سے کوپل نکلی, پھر اس نے پودا بڑا کیا, پھر اس میں 7 بالیں آئیں, 7 بالی میں سے ہر بالی میں 100 دانے, ایک دانے کے 700 دانے. اللہ مثال دے رہا ہے. کئی مثالیں دی گئی ہیں گزشتہ قوموں میں سے بھی, بنی اسرائیل میں سے بھی, بنی اسرائیل کے پہلے سے بھی, اور اس امت کے آنے کے وقت بھی, اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کی بھی کئی مثالیں واضح کی گئی ہیں. اس میں یہ ہدایت ہے, رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے. نیکوکار کون ہیں؟ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. یہ سب سے بڑی اور بنیادی چیز ہے. دیکھو, اس کے بغیر آدمی کچھ نہیں کرتا, اس کے بغیر اللہ والا بن ہی نہیں سکتا آدمی, اس کے بغیر تو نیکی کر ہی نہیں سکتا آدمی. یہ یقین کامل, یہ یقین آخرت پر, یہی اصل روح ہے دین کی, عقیدے کی, ایمان کی, عمل کی, اطاعت کی. وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہاں ایمان کا لفظ نہیں استعمال کیا قرآن نے. سورہ بقرہ کے شروع میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی گئی ہے. پہلے ایمان کا ذکر آیا, وہاں بھی متقیوں کی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتایا. تو یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وینفقون مما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. وہاں یوقنون کا لفظ استعمال کیا, یؤمنون کا نہیں کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, نہیں, آخرت کا یقین رکھتے ہیں. ہم ایمان رکھتے ہیں, یقین نہیں ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں, ہم یقین نہیں. اسی وجہ سے تو اتنی دین کی محنتیں ہونے کے باوجود بھی نمازی پختہ ہو رہے نمازوں میں. وہی جمعہ میں مسجد بھرے گی تو بھرے گی, بس عید کو آئیں گے, کیوں نہیں آتے؟ آخرت کا یقین رکھنے والا اذان کی آواز سننے کے بعد سب سے پہلے جس کام کی فکر کرتا ہے وہ نماز ہے, مرد ہو یا عورت, بیمار ہو یا صحت مند, وہ نماز کی فکر کرے گا نا, کیونکہ اس کو آخرت پر یقین ہے. اس سے جب بھی اللہ کا دین مالی قربانی چاہے گا, وہ اپنی بساط سے بڑھ کر قربانی دینے کی کوشش کرے گا, ہیلے نہیں کرے گا, رائے فرار نہیں اختیار کرے گا. نہیں, ابھی تو حالات بہت خراب ہے, دھندے چوپٹ ہیں, حالات خراب ہے, کورونا کی مار ہے, حکومت کی مار ہے, GST لگ گیا ہوا ہے, مکان تو بہت عالیشان بن رہے ہیں, ولیمے تو بہت زوردار ہو رہے ہیں, نکاح کی محفلیں تو شاندار سج رہی ہیں, لاکھوں کا روپیہ بہہ رہا ہے. یہاں حالات کیوں خراب نہیں ہوئے؟ حالت مسجد میں آ کے کیوں خراب ہو جاتی ہے؟ حالت دین کے نام پر ہی کیوں خراب ہو جاتی ہے؟ کاروبار دین کے نام پر دیتے وقت ہی کیوں ٹھپ ہو جاتا ہے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, آخرت کا یقین نہیں ہے. آخرت کے یقین والے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں, اعلان ہوا مسجد نبی کے ممبر سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے موقع پر, لوگوں آج تمہاری جانوں کے ساتھ تمہارے مالوں کی بھی ضرورت ہے. حالانکہ صحابہ اکرام تو جس دن سے ایمان لائے تھے اس دن سے جان بھی اور مال بھی قربانی کرتے آ رہے تھے.
لانا شروع کر دیے لوگوں نے۔ اب وہ جو منافق تھے ایک طرف بیٹھ کے خالی کیا دیکھ رہے؟ تماشا۔ جو سچا مخلص مسلمانوں کی حالت اتنے بھی خوشحال نہیں ہوئے تھے مدینہ کے، بہتری آ گئی تھی اچھی خاصی، اللہ تعالیٰ نے جنگوں کے ذریعے مال غنیمت پہنچا دیا تھا، خوشحالیاں آ رہی تھی، لیکن ابھی اتنی نہیں ہوئی تھی۔ اور ابھی جو مرحلہ درپیش تھا یہ بہت خطرناک تھا، بہت بڑی فوج سے مقابلہ تھا، جان کے ساتھ مال کی بھی ضرورت تھی، اسلامی سپاہ کے لیے سواریوں کی ضرورت تھی، ہتھیاروں کی ضرورت تھی، اس کو لینا تھا، اس کے لیے پیسے کی ضرورت تھی۔ ہر مسلمان، امیر مسلمان، غریب مسلمان، کھیتوں میں پانی دے کر روز کی مزدوری کمانے والا مسلمان، جو بھی تھا لے کر آ رہا تھا۔ یہ منافق بیٹھ کے یہ لایا، دیکھ یہ ذکر ہے اس کا، قرآن میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، مذاق اڑا رہا ہے، کوئی زیادہ لے کے آتا لکھا ہوا کر رہا، خود کچھ نہیں لا رہے، بیٹھے ہوئے ہیں خالی تماشا دیکھ رہے ہیں، ان کی سر پر لگ گئی ہوئی ہے، ارے مال کہاں سے دیں گے ان کو؟ ابھی تو فصل ہی پک رہی ہے، اور فصل پکی ہوئی فصل کو چھوڑ کے ان کے ساتھ کہاں مرنے کو جائیں گے؟ اور وہ بھی اتنے دشوار گزار راستے میں، اور اتنی بڑی طاقت سے لڑنے کے لیے، رومیوں کی طاقت سے جو اس زمانے کی سپر پاور ہے۔ آخرت پر یقین نہ ہو تو پھر یہی کردار پیدا ہوتا آدمی کا۔ جن کو آخرت پر یقین تھا وہ تو جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دیا تھا لا لا کر حاضر کرتے رہے، اور ان میں ہماری طرح دنیا کی مسابقت نہیں تھی۔ ارے دیکھو نا، اپنے سے پیچھے اس نے کاروبار شروع کرا، آج 3 منزلہ بلڈنگ بنا لیا، اپن جھانکی وہیں ہے۔ ارے وہ فلاں سیٹ کی بچے کی تاریخ مقرر کرنے کو ناندیڑ کا گلوبل حال کرے بولتے، ہے بھائی ان کے پاس پیسہ کیا ہے، ان کو کیا کمی ہے، ہمارے یہی چکر ہے۔ ہماری نئی نسل ایک سے ایک گاڑی پک اپ مارنے والی گاڑیوں پہ ڈن چل رہی ہے، اور دوسرے نوجوان دیکھ کے ہو رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، اور مالداروں کی بیٹیاں سونوں میں پیلی ہو کر جا نکل رہی ہیں، غریب کی بیٹیاں آہیں بھر رہی ہیں، یہی چکر ہے ہمارا، اور کچھ بھی نہیں۔ اب کوئی اللہ کا بندہ کسی کی بیٹی کو بولے کہ بھائی ہم آتے 5 لوگ نکاح پڑھا دو، نہیں جی کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم غریب ہیں تو اتنے بھی گئے ہوئے نہیں ہیں، ہماری بھی کوئی عزت ہے کہ نہیں؟ عزت ہے ہی کہاں کہ تمہاری کوئی عزت رہے گی؟ عزت تو اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اور سچے ایمان والوں کے لیے۔ دنیا پرستوں کے لیے کوئی عزت ہوتی ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہی تو سورہ منافقون میں نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے۔ منافق اپنے آپ کو ایسی منافقت کے بعد عزت والا بھی اپنے کو ہی سمجھتے تھے، اور غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج ہمارے اندر بھی یہ خوبی پائی جاتی ہے۔ کئی عورتیں ہیں ہماری جن کے پاس میں اگر ایک مہینہ بھر پہلے وہ کوئی لباس پہن کے کسی ولیمے یا شادی میں گئی تھی، تو اب دوسری شادی یا ولیمے کی دعوت میں وہ لباس پہن کے نہیں جاتی، اس کا مطالبہ رہتا ہے نیا لا کے دو، یہ پہنا ہوا ہے سب نے دیکھا ہوا ہے، نہیں تو میں نہیں جاتی۔ عورتیں تو عورتیں، مردوں کا حال یہ ہو گیا ہوا آج کل، اپنی شادی کے وقت میں اتنا بن سنور کے نہیں گیا تھا جتنا دوسروں کی شادی میں جا رہا ہے، کیونکہ بیوٹی پارلر کھل گئے ہوئے اور پیسے کی بہتات ہو گئی بھی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اور یہاں حال کیا ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لے کر کچھ مانگنے کے لیے آئی، اور اس وقت میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کچھ نہ تھا جو میں اس کو دے دیتی۔ کون بول رہا ہے یہ صدیق کی بیٹی
ابو بکر صدیق کی بیٹی، محمد الرسول اللہ کی زوجہ محترمہ، چہیتی بیوی، جن کے گھروں میں جبرائیل پروں کے ساتھ اترتے تھے وہی لے کر، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ ایک عورت میرے پاس اپنی 2 بچیوں کو لے کر مانگنے کے لیے آئی اور میرے پاس اس کو دینے کے لیے سوائے ایک کھجور کے کچھ نہ تھا، اور میں نے وہی ایک کھجور اس کو تھما دی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ام المومنین کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے اس واقعے کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت اس طرح اپنی 2 بچیوں کے ساتھ، چھوٹی بچیوں کے ساتھ کچھ مانگنے کے لیے آئی تھی، مگر میرے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، ایک کھجور تھی وہی میں نے اس کو دے دی، اور میں نے دیکھا کہ اس عورت نے اس ایک کھجور کے برابر 2 ٹکڑے کیے اور اپنی دونوں بچیوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا، اور خود کچھ بھی نہیں چکھا اس نے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابتلیا من هذه البنات، جو ان لڑکیوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا لیکن اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کی بہترین پرورش کی، بہترین تربیت کی، تو یہ بچیاں کل جہنم سے آڑ بن جائیں گی اس کے لیے۔ یہ صدیق کی بیٹی ہیں، محمد الرسول اللہ کی زوجہ ہیں، اور صدیق نے کیا کیا تھا تبوک کے موقع پر؟ وہاں ان میں مسابقت کیا چل رہی تھی؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اس میں رہتے تھے کہ کسی طرح میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، کھیتی میں، مکانوں میں، جائیداد میں، نکاح اور ولیمے کے فنکشن میں نہیں، نیکی میں، اطاعت میں، اللہ اس کے رسول کے لیے جان اور مال کی قربانی دینے میں آگے بڑھوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا بہت قلق رہتا تھا کہ میں اتنی دیر سے ایمان کیوں لایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو رشک سے دیکھتے تھے کہ صدیق نے پہلے ہی قدم پر بغیر سوچے سمجھے، ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ قلق رہتا تھا ان کو۔ ہم کو نہیں احساس ہوتا کوئی نیکی چھوٹ جانے پر، دین کا کوئی کام چھوٹ جانے پر، جانے بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں، بلکہ ہم تو ایک دوسرے کو اس کی نصیحت کرتے ہیں۔ نماز کی تاکید اگر باپ کرنے لگا بچوں کو تو ماں بول دیتی ابھی جان دینا، چھوٹا ہے نا، کہہ کو اس کو ستا رہے، جاتا نا نماز کو، اب نہیں جی بول رہا اس کا نہیں جائیں گے۔ ہم دین کے معاملے میں بالکل ایک دم بہت نرم دل، جہاں سختی کرنے کا حکم دیا گیا وہاں بھی سختی نہیں کرتے۔ ہاں دنیا کے معاملے میں وہی بچہ اگر گھر میں کوئی نقصان کر دے، ذرا سا تیل گرا دے، کوئی کپ پھوڑ دے، دیکھو ماں بھی اور باپ بھی کیسے لتے لیتے اس کے، حرام کا مال ہے کیا، پھکٹ میں آ رہا کیا، میری جان جاری کما کے تم کو کیا لگا۔ یہ ہے صورتحال۔ صدیق تبوک کے موقع پر عمر فاروق نے دیکھا کہ اب صدیق تو جس دن سے ایمان لایا مکہ میں، اس دن سے اس کی تجارت بھی بڑھ گئی، اور جو کچھ کمایا تھا اس نے تو اللہ کی راہ میں سب لٹا دیا ہوا ہے، اس کے پاس اب اتنا ہے ہی نہیں۔ میرے پاس تو اللہ نے مال دے دیا ہوا ہے، مدینہ آنے کے بعد میرے پاس بھی مال جمع ہو گیا ہے، آج تو میں اس سے بڑھوں گا۔ مشہور واقعہ ہے، رات دن سنتے رہتے ہیں۔ عمر خوشی خوشی گھر پر آ کر اپنا پورا جو بھی ساز و سامان تھا اور جو دینے کی ضرورت تھی وہ سب جمع کر کے آدھا کیے، آدھا کی پوٹلی باندھ کر لاد کر چلے۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے مسجد نبی میں، صحن میں مسلمان مال لا کر رکھ رہے ہیں، عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر بھیج دیے۔ اب عمر بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں کہ ابو بکر آئے گا، اب اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، تھوڑا بہت لائے گا، میں آج بڑھتا اس سے۔ اب صدیق آئے اپنی چھوٹی سی گٹھڑی لیے ہوئے، حضرت عمر سے پوچھا اللہ کے رسول نے، عمر کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول جتنا اثاثہ تھا اس کا نصف اللہ اس کے رسول کے لیے حاضر ہے اور نصف گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ کہا بیٹھ جاؤ، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ صدیق آئے، کہا ابو بکر کیا لائے ہو؟
کہا جو کچھ تھا حضور لے کر آیا ہوں. کہا گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہا اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. پھر کچھ نہیں چاہیے، کوئی دولت دنیا کی ہوس ہے نہ ضرورت ہے. یہاں 4 پیسے آ جائیں آدمی سما نہیں رہا اپنے آپ میں، پیر زمین پر نہیں ٹک رہے ہیں. کیا کر لوں، کیا بنا لوں، کیا خرید لوں، کیا دھوم دھام سے ولیمہ کر لوں بیٹے کا، کیا دھوم دھام سے شادی کر دوں بچی کی. عجیب صورت ہے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ محسنین نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے اللہ کا فتویٰ ہے. ہم ایک دوسرے کو گمراہ کافر یہ بتانے میں لگے ہوئے نا، اللہ کس کو ہدایت پر کہہ رہا ہے؟ یہ محسنین جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے اس کتاب میں بڑی عقل کی باتیں ہیں جس سے ان کی عقل روشن ہوتی ہے، سیدھی راہ وہ پاتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے رحمت ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر بھی ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. کامیاب ہونے والا کون؟ یہ محسنین. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ ہے اصل جس پر مجھ کو گفتگو بطور خاص کرنا ہے کہ کیوں ہم اس کتاب سے کٹے، کیوں ہم اس کتاب سے دور ہوئے، اور کیوں ہمارے ایمان کمزور ہو گئے، اور کیوں ہماری نمازیں بے اثر ہوئیں، کیوں ہمارے تعلقات خراب ہیں، کیوں ہمارے گھروں سے برکت ختم ہے، کیوں ہماری بیویاں سرکش بن رہی ہیں، کیوں ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں، کیوں ہمارے بوڑھے والدین کی بڑھاپے کی زندگی ان کے لیے پشیمانی اور تکلیف کا سبب بن گئی بھی ہے، اور کیوں ہمارے نوجوان بڑوں کے ادب سے نا آشنا اور ہمارے بوڑھے چھوٹوں پر شفقت سے نا آشنا ہے. کیوں؟ یہ ایسے ہی تھوڑی ہو گیا ہے. انسان کے اعمال کا نتیجہ تو پوری طرح آخرت میں ہوگا، لیکن اس دنیا میں بھی آدمی کے اعمال کے نتائج اس کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں. یہ دیکھو یہی ترکیب کل بھی شرک دنیا میں ترقی آج بہت ہو گئی ہے، ہو گئی اپنی جگہ، لیکن دیکھو یاد رکھو انسان کی فطرت ہدایت اور گمراہی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ کل بھی ویسی تھا، آج بھی ویسی، اور قیامت تک یہ چیزیں ایسی رہیں گی. ہدایت رہے گی، گمراہی رہے گی، انسان رہے گا، اس کی فطرت ہی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. کل کے انسان بھی ایسے ہی تھے، آج بھی ایسے ہی ہے، قیامت تک آنے والے بھی ایسے ہی رہیں گے. مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو خرید کر لاتے ہیں لہو الحدیث، بیکار چیزیں، بیکار باتیں، انسان کو برباد کرنے والی، انسان کی زندگی کو برباد کرنے والی، انسان کے قیمتی وقت کا سرمایہ برباد کرنے والی چیزیں. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اور وہ بھی یہ بیکار چیزیں خرید کر لاتا کس لیے ہے؟ بغیر علم کے اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. اور اوپر سے اس کو مذاق بناتا ہے. اصل میں اس کا شان نزول مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جب مکہ معظمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب ہدایت کے آیات کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا شروع کیا، توحید خالص کی دعوت دینی شروع کی، شرک کی مذمت کی، شرک کے برے انجام سے آپ نے ڈرایا، توحید کی خوشنما انجام سے آپ نے آگاہ کیا، تو پھر لوگوں نے، آپ کے قبیلے کے لوگوں نے، مکہ کے رئیسوں نے، مالداروں نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نضر بن حارث نام کے ایک رئیس اور مالدار کافر نے کیا کیا؟ وہ فارس جاتا تھا اس وقت، جس کو آج ایران بولتے ہیں. یہ اس وقت بہت بڑا علاقہ تھا، عراق وغیرہ سب اس میں شامل تھے فارس میں، اور وہ حکومت اس وقت سپر پاور مانی جاتی تھی، متمدن مانے جاتے تھے، وہ ترقی یافتہ مانے جاتے تھے. ایک روم تھا اور دوسرا فارس. تو یہ وہاں جایا آیا کرتا تھا تجارت کے سلسلے میں. تو وہاں سے اس نے کیا کیا؟ قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے اس نے رستم اسفند یار کے قصے و کہانیوں کی کتابیں لایا
اور ایک گانے بجانے والی لونڈی خرید کے لایا جو بہت خوبصورت بھی تھی اور بہترین گاتی تھی اور رقص بھی کرتی تھی، ناچتی تھی۔ اور مکہ میں آ کر اس نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو قوم عاد اور قوم سمود کے قصے بتاتے ہیں، آؤ میں تم کو رستم اور اسفند یار کے بہترین قصے سناتا ہوں۔ اور اس لونڈی کو وہ حکم دیتا تھا، دیکھتا تھا کہ معاشرے کے بڑے لوگوں میں سے کون اسلام سے، قرآن سے متاثر ہو رہا ہے، اس پر وہ لونڈی مسلط کر دیتا تھا۔ وہ خوبصورت لونڈی اپنی اداؤں سے، اپنے گانے سے، اپنے رقص سے ان کو اپنی طرف ملتفت کرتی تھی۔ ایک لونڈی، ہر جیب میں لونڈی ہے، یہ موبائل میں، اور ہر جیب میں یہ موبائل موجود۔ مسلمانوں کے پاس پیسہ بہت ہے، 20,000 کا موبائل ابھی 6 مہینے پہلے لیا تھا، نیا لانچ ہوا تو وہ 12,000 میں بیچ کے اس میں اور 12,000 ڈال کے 26,000 کا لیا۔ ابا نماز کو آ رہے اور انہیں چھت پہ اس میں لگا ہوا ہے۔ ابا عشاء کی نماز پڑھ کے جا کے سو گئے اور یہ اپنے 4-5 لونڈوں کے ساتھ نالی پہ بیٹھا ہوا ہے، رات کے 2 بج رہے مگر اس کا چالو ہے۔ ایک لونڈی خرید کے لایا تھا وہ اس قرآن سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، یہاں جیب جیب میں لونڈیاں بھری ہوئی ہیں۔ باطل پہلے بھی یہ کام کرتا رہا ہے، اس زمانے کے حالات کے حساب سے آج بھی یہ کام کر رہا ہے۔ اس کتاب سے اس طرح روکا گیا ہے، اور صرف اس برائی کے ذریعے نہیں روکا گیا، دین کے ذریعے بھی روکا گیا۔ ایسے علماء اور ایسے فضلا پیدا کر کے چھوڑے گئے اس امت میں، جنہوں نے ان مسجدوں میں بیٹھ کر بہترین تقریریں کی، لوگوں کو رلایا بھی، ہنسایا بھی، قرآن کے حوالے دیے، حدیث کے حوالے دیے، لیکن ان کے ذہنوں کو مسموم کر کے چھوڑ دیے۔ انہوں نے اس کتاب کی اہمیت ان کے ذہنوں سے کھرچ کر پھینک دی۔ انہوں نے دل سے اللہ کے خوف کو، محمد الرسول اللہ کی محبت کو کھرچ کر نکال دیا۔ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، وہ کام ہو گیا۔ اب جو دماغوں میں ہے، جو دلوں میں ہے، وہی اعمال میں آئے گا۔ اس کتاب کو ہاتھ سے چھین لیا گیا، اس کی جگہ جھوٹی سچی قصے کہانی والی کتابیں تھما دی گئی، اور اب وہ تو کتابیں تو تھی، اب یہ آ گیا ہے، بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں۔ اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات، پہلے شرک کی کچھ اور شکلیں تھیں، آج اس کی کچھ اور شکلیں ہیں۔ پہلے اس کتاب سے روکنے کے لیے کچھ اور کارندے کام کرتے تھے اپنے اپنے ماحول اور زمانے کے مطابق، آج اس کتاب سے روکنے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے، اور مسلمان اس کے خریدار ہیں، مسلمان اس کے خریدار ہیں۔ کسی باپ نے آج تک پوچھا گھر میں داخل ہو کر کہ بیٹا ادھر موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، بیٹی ادھر موبائل لے کے بیٹھی ہوئی ہے، بہو کے ہاتھ میں ادھر موبائل چل رہا ہے، بیوی کے ہاتھ میں ادھر موبائل چل رہا ہے، کبھی اس نے بولا کہ یہ رکھو اور یہ کتاب ہاتھ میں لو؟ اس کے خود کے ہاتھ میں نہیں، یہ بولے گا کس منہ سے؟ اس کے بھی تو ہاتھ میں نہیں ہے نا، اس کے بھی ہاتھ میں وہی ہے۔ اچھا، اس کو یہ بڑا موبائل چلانا نہیں آتا تو یہ سادہ والا موبائل بٹنوں کا لے کے بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی دیکھ رہا ہے، اس میں بس بٹنا دبا رہا ہے، کچھ بھی دیکھ رہا ہے، اس میں کچھ آتا نہیں، میں پھر بھی کچھ تو بھی گیم بتا دیا اس کو، پوترے نے بتا دیا دادا کو گیم، دادا دیکھو اس میں گیم ہے، وہ لگا کے وہ کھیلتے بیٹھا ہو بڈھا۔ ارے یہ پڑھو نا، یہاں کس کو آتا پڑھنا؟ پھر کیا کرتے؟ دین کیسا؟ نہیں بولے وہ ہم فلاں جماعت میں ہیں، بس جمعے کی جمعے، جمعرات کی جمعرات، اتوار کی اتوار، ہفتے کو ہفتے ہمارا ہوتے رہتا، سنتے رہتے لوگ۔ کیا سنتے، کیا دیکھتے؟ تم کو اس کتاب سے ہٹانے کے لیے تو کیا کیا دے دیا گیا ہاتھوں میں۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ جو دین سے، اللہ کی کتاب سے روکنے کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں،
اور اللہ کے دین کو مذاق سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر یاد رکھو کہ ان کے لیے ہی رسوا کن عذاب ہے۔ اور حالت کیا ہے؟ دیکھو آج ہم اسی میں گھرے ہوئے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اس کتاب سے غفلت سے ہم کو باز آنے کی توفیق عطا فرمائے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی ضرورت ہے اس بات کی۔ آج ہم ایک دوسرے کی بس خرابیاں، برائیاں اور بدگمانیاں ہی بیان کرتے ہیں، ارے ذرا ہماری بیوی کو سمجھاؤ، مانتی نہیں ہے، ذرا منہ پھٹ ہے، اور وہ بولتے ہیں کہ ذرا میرے شوہر کو سمجھاؤ، یہ گھر کا خرچہ نہیں دیتا، یہ ایسا میرے پہ ظلم کرتا ہے۔ اولاد بولتے ہیں کہ ذرا ہمارے ابا کو سمجھاؤ، ہم کو دے رہے نہیں کچھ۔ اب ابا بولتے ہیں کہ ذرا سمجھاؤ ان کو، باپ کا کیا مقام ہے۔ ارے تم سب کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا اور اس کے رسول کا مقام کیا ہے، قرآن کا مقام کیا ہے۔ جب تم اس کو سمجھو گے نا، یہ کتاب تم کو سب کو سمجھا دیں گے، بیوی کا مقام کیا ہے، شوہر کا مقام کیا ہے، ماں باپ کا رتبہ کیا ہے، اولاد کا مقام کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، امام کا مقام کیا ہے، رہبر کا مقام کیا ہے، عالم کا مقام کیا ہے، یہ سب سمجھا دیں گے یہ کتاب۔ اب یہی سمجھے نہیں، اور ایک دوسرے کو کیا بول رہے ہیں، ہمارا مقام سمجھاؤ بول رہے ہیں۔ کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ اگر آ بھی گیا تو عمل کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ عمل کی توفیق تو نہیں ملے گی نا۔ آج ہماری مائیں بہنیں بھی دیکھیں ذرا کہ وہ کیا کر رہی ہیں، ان کی زندگی کہاں صرف ہو رہی ہے، ان کا وقت کہاں خرچ ہو رہا ہے، ان کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ کیا وہ اپنی اولاد کو نماز کی تعلیم دیتی ہیں؟ کیا وہ اپنی اولاد کو لے کر بیٹھتی ہیں کہ ذرا سنا قرآن شریف تیرے کو آتا ہے، صحیح پڑھتا ہے کہ نہیں، ذرا یہ حدیث کی کتاب یہ حدیث پڑھ کے سنا؟ نہیں، اس کے ہاتھ میں بھی یہی ہے دجال، وہ لا کے اماں دیکھو ایک کیسا کر رہی، دیکھو کیا بتا رہی۔ کوئی پکانے کی ترکیبیں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی جم مارنے کے طریقے ڈھونڈ رہا ہے، کوئی سیاست بھی اپنا چلا رہا ہے، اسٹینڈ اپ کامیڈی اس میں لگا ہوا ہے گھنٹوں۔ اور یہاں اللہ کی کتاب کو سننے سمجھنے کو آدھا گھنٹے کا ٹائم دیے، کبھی 5-10 منٹ اوپر بڑھے تو کوئی گھڑی کو دیکھتا، کوئی کھجانا شروع کر دیتا، کوئی بے چین ہو جاتا، آخر کوئی تو اتنا بے چین ہو جاتا کہ اٹھ کے چلے جاتا، جہاں اندر وہی بولتے کیا ہے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، کیا ہے کیا نہیں، جا کے بڑھ جاتا۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیوں دلچسپی نہیں رہی ہم کو اللہ کی بات سننے سے؟ کیوں دلچسپی اور لگاؤ نہیں رہا ہم کو رسول کی بات سننے سے؟ کیوں ہم کو محبت نہیں ہے رسول کی سنت پر عمل کرنے سے؟ کیوں ہم غیروں کے طریقے کو پسند کرنے لگ گئے؟ اس کا یہ عذاب تو ہم بھگت رہے ہیں، ہر شکل میں بھگت رہے ہیں ہم۔ نہ مسجد میں ہم کو چین سکون، نہ گھر میں ہم کو چین سکون، نہ رزق میں برکت، نہ تعلقات میں مٹھاس، نہ رشتہ داری میں استحکام، کچھ نہیں۔ زندگی بے رونق، کھانا بے مزہ، کمائی بے برکت، رشتہ بے برکت، بے بنیاد، کچھ نہیں رہا۔ جبکہ اسی کتاب کو پڑھ کر عرب کے وہ وحشی، جاہل، گمراہ، مشرک لوگ کتنے اونچے مقام پر پہنچے۔ ان کی عورتوں کا حال دیکھو کیا تھا، ان کے مردوں کا حال دیکھو کیا تھا، ان کے بچے کیسے سمجھدار ہوتے تھے، ان کی اولاد کیسی اطاعت گزار ہوتی تھی، ان کی بیویاں کیسی خدمت گزار ہوتی تھیں۔ ان کو ان کے رسول نے بتا دیا تھا، ان ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، رواه الترمذی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بیوی اس حال میں مری کہ اس کے ایمانی کردار سے اس کا مومن شوہر خوش تھا، وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ اب مومن بھی ہونا، شوہر بھی تو مومن ہونا نا۔ اب کیا کریں گے جا کے؟ سنی کیا بولے مولانا نے؟ ارے ہاں انہیں تو سنی چونگی، تو بھی سن رہا کیا کہ شوہر بھی مومن ہونا، کیونکہ شوہر کے اوپر ذمہ داری زیادہ ڈالے اسی اللہ کے رسول نے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین لوگ تو ہیں ہی وہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اور ایک روایت میں نسائہم کا لفظ آیا، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں، ان کا حق ادا کرتے ہیں، ان سے
محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، بلکہ اپنی 3 جو آپ نے آخری وصیتیں فرمائی تھی امت کو، اس میں ایک وصیت عورتوں کے بارے میں تھی، ان عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ مسند احمد کی روایت، یہ تمہارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں، تو ایک دوسرے کی شکایت کرنے سے تھوڑی نا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ ہم کو سب سے پہلے تو یہ جاننا پڑے گا کہ ہم پر سب سے پہلا اور بڑا حق اللہ کا ہے، اس کے بعد رسول کا۔ یہ حق جب ہم جانیں گے اور ادا کریں گے، جو حقوق ہم پر اللہ نے عائد کیے ہیں وہ آٹومیٹک ادا ہونے لگ جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اذا تتلیٰ علیہ آیاتنا ولّی مستکبرا کأن لم یسمعها، جب اس کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو تکبر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ منہ موڑ کے چلے آتا تھا، جیسے کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں۔ کأن فی اذنیہ وقرا، یا اس کے دونوں کان بہرے ہو گئے، اس کے کانوں میں ثقل ہے، بوجھ، ڈانٹ لگی ہوئی ہے، سنتا ہی نہیں ہے اللہ کی آیات۔ فبشروا بعذاب علیم، تو پھر انہی کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو اے نبی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، ہاں جو لوگ ایمان لا کر نیکوکار بنیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے لیے ہی نعمت بھرے باغ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، یہی ہوگا۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ یعنی اگر تم نہ مانو تب بھی اور مانو تب بھی، ہر چیز پر طاقت اسی کی ہے، ہر چیز پر غلبہ اسی کا ہے، اور اس نے جو کچھ بھی دنیا بنائی ہے، تم کو اس میں پیدا کیا ہے، یہ سب اتارا ہے، یہ سب فضول اور بکواس نہیں ہے۔ تمہاری تخلیق، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو یوں بیکار پیدا کر کے چھوڑ دیا اس نے؟ نہیں، تم کو پلٹنا ہے اس رب کی طرف، اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، امیروں کو بھی، غریبوں کو بھی، پڑھے لکھوں کو بھی، بے پڑھے لکھوں کو بھی، جاہلوں کو بھی، عالموں کو بھی، سب کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے رب کی کتاب سے ہماری زندگی کا تعلق جوڑیں ہم۔ یہ کتاب پھر ہمارے تعلق کو اللہ کے رسول سے جوڑے گی۔ ان سے جڑنے کے بعد ہی ہمارے سارے مسائل حل ہوں گے، ساری پریشانیاں دور ہوں گی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ ورنہ یاد رکھو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں قیامت کی نشانی کتنی تیزی سے پوری ہو رہی ہے، کیسی موتیں ہو رہی ہیں کثرت سے۔ دیکھتے دیکھتے انسان اس دنیا سے پل بھر میں رخصت ہو جاتا ہے، تو سوچو کہ پھر اس قبر کی منزل میں تنہا جانا ہے، تنہا رہنا ہے۔ قرآن مجید کو سمجھیں گے، سیکھیں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، تو حق بھی ادا ہوگا، اولاد کی تربیت کا، گھر والوں کی تربیت کا، اور یہ ذمہ داری اللہ ہی کی ڈالی ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اس بات کی سب سے پہلے فکر کرو، دنیا کی تمام دیگر فکروں سے پہلے اس بات کی فکر کرو کہ اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دوزخ کی آنکھ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس بات کی فکر پہلے کرو کہ آنے والے کل کے لیے تم کیا تیاری کر رہے ہو۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں عملی نمونے کے طور پر ہمارے سامنے ہیں، تابعین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، مردوں کے لیے بھی اسوہ ہے مردوں میں، عورتوں کے لیے بھی اسوہ ہے عورتوں میں۔ امہات المومنین ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، صحابیات ہیں، تابعین اور تبع تابعین کی بیویاں، بیٹیاں ہیں، جن کی پاکیزہ زندگیاں آج کتابوں میں محفوظ ہیں، لکھی ہوئی ہیں، ہم وہ پڑھیں، ان سے تعلق جوڑیں ہم، تب ہمارے گھروں میں برکت آئے گی، دین پھیلے گا، اصلاح ہوگی، ہر ایک کا حق ادا ہوگا، پھر بوڑھے ماں باپ اپنی اولاد کی بے رخی کا شکار نہیں ہوں گے، پھر کوئی اولاد اپنے ہی ماں باپ کی ناانصافی کا شکار نہیں ہوگی، کوئی بیوی پھر اپنے شوہر کے ظلم و تشدد کا نشانہ نہیں بنے گی، اور کوئی شوہر اپنی بیوی کی وجہ سے نالاں اور پریشان نہیں ہوگا۔ ہم سمجھیں دین کو اس کتاب کے ذریعے، اس کے لانے والے رسول کی احادیث کے ذریعے۔ آج یہ سب موجود ہے،
یہ دجال اگر برائیاں لے کر آیا ہے تو اس میں ہم نیکی بھی لے سکتے ہیں۔ اب یہ اس سے نیکی کا کام لیا جا رہا ہے، بڑے بڑے علماء کی تقریر اس میں موجود ہے، مگر ہم کو نفس ہمارا اور شیطان ہمارا یہ کام کروا رہا ہے، نظر بن حارث والا، کہ اللہ کی کتاب کے بجائے ہم دوسری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ہر قسم کے جہل، تعصب اور ہر قسم کی گمراہی سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمیں اپنی اس کتاب ہدایت کی اس عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، سننے، سنانے اور اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کے نافرمانوں کو اللہ ماں باپ کی اطاعت کی، اور شوہر کے نافرمان بیوی کو شوہر کی اطاعت کی، اور شوہر نافرمان شوہر کو، بے نمازی شوہر کو اپنے رب اور اپنے نبی کی اطاعت کی اللہ تعالیٰ توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم ونفعنا ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نعوذ بک من مضلات الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔